ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. میری ماں نے مجھے یاسین پڑھ کر یہ دعا دی ہے میرا بچہ غلام احمد مختار ہو جائے. آئیے میں بڑے ہی فخر کے ساتھ آپ تمام کے بیچ ملاقات کرواتا ہوں. ویلکم اسپیچ کے لیے عزت مآب محترم ڈپٹی کمشنر آف پولیس شری سائی چیتنیہ صاحب. بچھڑ جاؤ بیچ میں آ رہا تو بچھڑ جاؤ. شاہ نشین پر تشریف فرما عزت مآب شری ایم مہندر ریڈی آئی پی ایس ڈی جی پی تلنگانہ حیدرآباد, شری سی وی آنند آئی پی ایس کوتوال دکن, شری سندیپ شانڈیلی آئی پی ایس اے ڈی جی پی روڈ سیفٹی, شری انجنی کمار آئی پی ایس ڈی جی پی اے سی بی تلنگانہ, جناب اے کے خان صاحب ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ مائنورٹی ویلفیئر, ریٹائرڈ ڈی جی شری اپاراؤ آئی پی ایس سر, شری اے آر شرینواس آئی پی ایس سر ایڈیشنل کمشنر آف پولیس کرائم سینشن, شری ایم رمیش آئی پی ایس سر جوائنٹ کمشنر آف پولیس ایڈمنسٹریشن حیدرآباد سٹی, شری پی وشو پرساد آئی پی ایس جوائنٹ کمشنر آف پولیس اسپیشل برانچ حیدرآباد, جناب علی بکری صاحب چیئرمین سیٹوین, جناب سہیل قادری کارپوریٹر پتھرگٹی, جناب مولانا قبول بادشاہ ستاری صاحب چیئرمین ہلال کمیٹی, حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ, جناب سید حسن ابراہیم حسینی ساجد پاشا صاحب سجدہ نشین قادری چمن حیدرآباد, حضرت سید شاہ محمد اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب درگاہ قادری چمن, جناب حفیظ و قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب امام مکہ مسجد چارمینار, جناب سید احمد الحسین سید قادری صاحب قادریہ انٹرنیشنل, حضرت حفیظ رضوان قریشی صاحب نائب کاتب و پیش امام مکہ مسجد. اور طریق شہر حیدرآباد کے علماء مشاکین سیاسی قائدین اور قابل احترام شخصیات, السلام علیکم. حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے دعوت افطار میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور یہاں موجود سبھی کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ رمضان کے برکت مہینے میں ہم سب افطار کے لیے ایک جگہ جمع ہے. روزہ اسلام کے ایک رکن ہے, اس سے غریبوں کا دکھ اور پریشانی کا احساس ہوتا ہے. یہ امید کرتا ہوں کہ روزہ اور عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم ہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ہر سال دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2 سال کے بعد یہ پروگرام منعقد ہو رہی ہے. ہم نے آپ سب کے تعاون سے کووڈ کو ہرایا. مجھے امید ہے کہ آپ سب کے تعاون سے ہم حیدرآبادی کی گنگا جمنا تہذیب کو برقرار کر رکھیں گے اور ہمارے ملک ہندوستان دنیا کا مہان دیش کہلائیں گے. حیدرآباد محبت کا شہر ہے. کہوں گا یہاں پھول کھلتے رہے, خوشیوں کی ندیاں بہتی رہے, لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ رہے اور شیطان کو یہاں ہمیشہ ناکامی ہو. یہ اتفاق ہے کہ آج حضرت علی کا شہادت کا دن بھی ہے اور وہ ایک عظیم شخصیت تھے. ہم سب ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. آخر میں آپ سبھی کا پھر ایک بار دل کی گہرائیوں سے مقدم کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. ملتمسوں کے ایک
دو بات آج کے اس مخصوص موقع پر. ماشاءاللہ وقت کا تقاضا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں اور رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین، داعی محفل، مہمانان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ یہ رمضان المبارک کا افطار کی پارٹی ہے، اور اس میں اللہ کے وہ انعامات و اکرامات، بلکہ میں آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے آغاز کروں گا کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں، پہلے تو آقا کا کیا پیارا انداز ہے جو امت مسلمہ کو، انسانیت کو جو بتلا رہے ہیں. میرے آقا ممبر پر ہے اور فرما رہے ہیں یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے. اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان، رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان کی آمد ہے. تو پھر میرے آقا سید عالم نے رمضان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. 3 حصوں میں کہ پہلا عشرے کو یعنی 10 دن 10 دن 10 دن 30 دنوں کو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا آگ سے نجات کا ہے. اب الحمدللہ ہم یہ نجات والے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. آخری عشرہ ہے، اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر شب قدر بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ممکنہ انداز میں 5 راتوں میں کہ آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو، آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہو. آپ کو، ہم کو، تمام کو کہ وہ پاک پروردگار جو کائنات کا مالک ہے، آقا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، یہ سارے پرویشور وہ ہمارا مولا، اس نے کیا فرمایا ہے، اس کا اتنا کریم رب ہے کہ وہ پاک پروردگار ان راتوں میں تو اس کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے. ویسے رمضان میں ہی جوش میں ہوتی ہے، پھر ان راتوں کی خصوصیت ہے. پھر ان خصوصیات کے ساتھ وہ ایسا کریم رب ہے اوپر والا کہ ایک آدمی بفرض محال کوئی فرد ہو کہ ساری زندگی اس نے اپنے اوپر والے کو کبھی یاد ہی نہ کیا ہو، کبھی اس کو آواز ہی نہ لگائی ہو، مادی ذرائعوں کے اوپر اتنا زیادہ اس کی نظر رہی کہ دنیا کی اور دنیا والوں کے معاملات ہی کو سب کچھ سمجھنے لگا. لیکن عمر کے کسی حصے میں، چاہے وہ 50 ہو، 60 ہو، 100 ہو، اگر ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار لے، اللہ جس نام سے پکارے، اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ ہر اچھے نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، کہ تم پکارو تو صحیح اس کو، جس نام سے پکارنا ہے اس کو پکار لو اوپر والے کو. وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ جب مجھے آواز دیں گے، وہ پلٹ کر 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں. تو مجھے آواز دے رہا ہے، میں حاضر ہوں تیرے بارگاہ. اللہ اکبر. اتنا کریم رب، اتنا کریم رب جو کائنات کا مالک ہے، جو بندہ ساری زندگی کبھی اس کو نہ پکارا، ایک مرتبہ آواز دی تو وہ رب 3 مرتبہ آواز دے رہا ہے. اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا قادری دعوت برکاتہ عالیہ. اور اب آپ سے مخاطب کریں گے مفتی دکن حضرت العلماء مولانا مفتی صادق محی الدین قبلہ دعوت برکاتہ عالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ مبارک تقریب افطار کی ہے. اس موقع پر ہم سب جمع ہیں. یہ ہمارا ملک بھارت ہمیشہ پیار و محبت کا گہوارہ رہا ہے. اس محبت کے گہوارے کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، اس ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں مختلف مذاہب کے ماننے والے مل جل کر رہتے ہیں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسی فکر کے ساتھ ہمارا قافلہ رواں دواں رہا ہے.
لیکن حالات کچھ وقت ناسازگار محسوس ہو رہے ہیں. ایسے میں ہم سب کو اپنے ملک کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے. ویسے سارے مذاہب میں انسانیت کے احترام قابل تسلیم ہے. اس کی جتنی باقی اس کو برقرار رکھا جائے وہ کم ہے. انسانیت کے احترام کو ہمیشہ مروج رکھا جائے. اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی ہے، اور اگر کسی نے ایک کی جان لی ہے تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ پیغام محبت ہے جو اسلام نے ساری انسانیت کو سکھایا ہے. اس موقع پر رمضان کا مبارک مہینہ ہے، دل جوئی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے ہم کو درس ملا ہے کہ دوسروں کا غم ہمارا غم بن جائے، دوسروں کا دکھ ہمارا دکھ بن جائے، دوسروں کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں بن جائیں. اس طرح ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ایک رحمت کا پیکر بن کر ہم ساری انسانیت پر ابر رحمت بن کر چھا جائیں اور اس طرح پیار و محبت کو عام کریں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. اگر کسی ایک ہمارے شہری کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صرف تنہا اس کی تکلیف نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی تکلیف ہے. اس پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے. پھر سے ہم سب کو مل کر ایک ایسے بھارت کے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے جو جس سے سارے ملک میں اس کا نام نمایاں ہو اور روشن رہے جیسے پہلے روشن رہا ہے. میں اس موقع پر ہمارے کمشنر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو اور بہت سے قائدین کو اور ہمارے بہت سے حیدرآباد کے شہریوں کو جمع کیا ہے. ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس وقت سایہ فگن ہے اور رخصت ہونے کو مولا ہمارے لیے باعث رحمت بنا رہے اور ہماری زندگی میں سے ہزاروں رمضان پاک آئیں اور اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کا حصہ بنیں. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. آنند صاحب، کمشنر پولیس حیدرآباد. السلام علیکم. دعوت افطار کے اس موقع پر جیسے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ابھی بتایا ہے، ڈائس پر موجود تمام اہم شخصیت، ڈی جی پی صاحب، ایم پی صاحب، مشائقین، خواتین اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کا میں استقبال کرتا ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس شہر کے 97 کوتوال کی حیثیت سے آج کی دعوت افطار کی میزبانی کرنے کا موقع مجھے ملا ہے، کیونکہ میری پیدائش اور پرورش سب حیدرآباد کی دین ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس دعوت میں تشریف لائے ہیں. ساتھ ہی میں سب کا شکر گزار ہوں کہ 2 سال کے بعد ہم سب مل کر یہ افطار کر سکے ہیں. پچھلے 2 سال کووڈ کی وجہ سے ہم سب بہت تکلیفوں سے گزرے ہیں، لیکن ہم سب امید کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر کووڈ سے ہی نہیں بلکہ باقی سبھی تکلیفوں سے، آنے والے تمام بلاؤں سے حیدرآباد اور ریاستی تلنگانہ کی حفاظت کرے. رمضان مہینے کی پاکیزگی اور اہمیت سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں چاند نظر آنے کے بعد رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو جاتا ہے. یہ مہینہ ہم سب کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو بھی خدا نے ہم لوگوں کو نعمت بخشی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مہینہ ہم سب لوگوں کو صبر اور اپنی ضرورتوں اور حسرتوں پر قابو کرنا سکھاتا ہے. رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا طریقہ ہے، ایک خاص جو ہماری روح کو پاک کرنے کا ایک موقع دیتا ہے.
کہ ہم اپنے جسمانی ضرورتوں میں نہ الجھتے ہوئے اپنی روحانی ضرورتوں کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنی روح کو مضبوط کریں۔ یہ مہینہ ہم کو سکھاتا ہے کہ صرف اپنی ضرورت اہم نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھائی، ہمارے پڑوسی، رشتہ دار اور غریب وہ سب بھی خوش رہیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے آپ سب لوگوں کی سہولیت اور ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبھی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس رمضان کے اس مہینے کے دوران اپنے سبھی شہریوں اور اس شہر کی فضا دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، چاہے وہ دکانوں کا کھلنا ہو یا مسجدوں کے آس پاس میں پولیس کی تعیناتی ہو، جس سے روزے داروں کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ سبھی قدم اٹھائے گئے ہیں اور سبھی پولیس افسران کو اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرآباد کی گنگا جمنا تہذیب پورے ملک میں مشہور ہے اور کسی بھی امتحان کے وقت حیدرآباد کی عوام نے بار بار یہ دکھایا ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت شہر ہے جہاں عید ہو یا ماتم، دیوالی ہو یا گنیش، گرو پورنیما ہو یا کرسمس، سبھی ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب ہمیشہ ہندو مسلمان کو اپنی دو آنکھ کی طرح دیکھتے آئے ہیں اور سبھی مذہبوں کی ترقی پر نظر رکھے ہیں۔ حیدرآباد شہر کے لیے ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حیدرآباد شہر وہ شمع ہے جو خدا نے کے نور سے روشن ہے، کیونکہ مشکل وقت میں اس شہر کا امن، تہذیب اور فضا بنائے رکھنے میں ہم کو سب کی بہت مدد ملتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ اس صبر کا امتحان ضرورت پڑنے پر ہم سب دکھاتے آئے ہیں۔ اس مہینے کے دوران پولیس کی موجودگی بڑھا دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں بڑھا دی جائے گی۔ افسروں اور باقی سب ہمارے عہدیدار ہر وقت آپ کے لیے موجود رہیں گے۔ حیدرآباد سٹی پولیس آپ سبھی لوگوں کی مدد سے حیدرآباد شہر میں قانون، امن اور بھائی چارہ برقرار اور محفوظ رکھنے کے لیے مستعد بھی نہیں اور قابل بھی ہے۔ حیدرآباد شہر پورے ملک میں ایک مثال بن چکا ہے۔ یہ ہم سبھی کا فرض ہے ہی نہیں بلکہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس نام کو، اس فضا کو ہم نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ اس کو اور اونچائی پر لے کے جائیں۔ میں پھر ایک بار آپ سبھی کو رمضان کے پاک مہینے کی مبارکباد دیتے ہوئے میں آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جے عزت مآب شری سی وی آنند صاحب، ہوم منسٹر تلنگانہ محمود علی صاحب کا استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے گا اللہ پاک سب کو خوش و خرم رکھے، ہر ایک کی مغفرت فرمائے، سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، آئندہ سال کا رمضان ہمیں عطا فرمائے اور آپ تمام دعا کریں۔ اور ماننیے رمیش جی تشریف لائیے۔ آج کے اس خوشی گوار موقع پر میں سبھی مہمانوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام، مشائقین، سیاسی قدیم اور تمام عزت دار احتاب کہ میں نہیں ہے۔ ارے بھائی کوئی لے لو، ذرا رہنے دو بھائی، سب لے لیے بھائی، مزہ سوائی۔ فاتحہ۔
बस డీజీ గారు బండి అందరిది పెట్టండి లైన్ గా अरे आप लोग देने दो थोड़ा करीब आ भाई, इधर हटो आप, गाड़ी के इसी तरह आपको याद किए अल्लाह ताला आपको और इससे ज़्यादा ओहदे पर पहुँचाए। ठीक है, शुक्रिया। आइए भाई जरा, आइए 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 आइए। गाड़ी के लिए बोले था, ये गाड़ी बोला, चलो गाड़ी। हाँ फोटो निकालो, फोटो निकालो। थैंक यू सर।